السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم جو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں، سنو تم ستارے ہو، باب نمبر 1۔ آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا اور آپ کو بتائیں گے علی شیرازی نے کس طرح زندگی میں اپنے کامیابیاں حاصل کی اور ہمیں بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تو ہم بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ باب نمبر 1، کامیابی کا فلسفہ۔ انسان فطرتاً کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کامیابی کو پانے کے لیے خواب دیکھتا ہے اور پھر ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ کامیاب ہونے کی تڑپ اسے جینے کا مقصد عطا کرتی ہے۔ آپ اور میں اپنے ارد گرد کتنے ہی معصوم پھولوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں جن کے لیے کامیابی اپنا پسندیدہ کھلونا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آپ کبھی کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی خواب نہیں ہے۔ کبھی ان سے پوچھا جائے کہ وہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو 99% بچے کامیاب انسان بننے کی بات کرتے ہیں، خواہش کرتے نظر آئیں گے۔ کسی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے تو کوئی انجینئرنگ کا خواب سجاتا ہے، کسی کو ہواؤں میں اڑنے پائلٹ بننے کی چاہ ہے تو کہیں کوئی کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آخر ایسا کیا ہے اور کیوں ہے کہ بچپن میں خواب تو ہر بچہ دیکھتا ہے، رئیس خاندان کا چشم چراغ ہو یا جھگیوں میں رہنے والا ایک عام بچہ، مگر عملی زندگی میں شاید ہی کوئی 10% لوگ اپنے خواب اور مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آخر کیوں ناکامی ہمارا مقدر بن کر رہ جاتی ہے؟ میرے نزدیک اس ناکامی کا صحرا انسان کے اپنے مقصد حیات کے لیے غیر سنجیدہ سوچ، عدم اعتماد، غیر ذمہ داری رویے اور حالات سے سمجھوتہ کر لینے کو جاتا ہے۔ رکاوٹیں ہر کامیاب اور ناکام انسان کی زندگی میں برابر ہوا کرتی ہیں۔ جو دلیری سے ان رکاوٹوں کا سامنا چٹان بن کر کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے انہی رکاوٹوں میں سے راستے بنا دیے جاتے ہیں، اور جو ان رکاوٹوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتے ہیں، ان کی زندگی نہ صرف مقصد کھو جاتا ہے بلکہ وہ خواب دیکھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے حالات کے سامنے ہار مان جاتے ہیں اور رکاوٹیں ان کی کامیاب زندگی گزارنے کے جذبے کو چھین لیتی ہیں۔ ناکامی کا فلسفہ سوچ پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے کسی حصے میں ناکام ہو چکے ہیں، حقیقی معنوں میں ناکامی تو یہ ہے کہ آپ اس ناکامی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسے مقدر کا لکھا کہہ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو دفن کر کے اپنے آپ سے ان کا ذکر تک کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل ناکامی جس کا شکار آج ہر دوسرا شخص ہے۔ حالات اور رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہنے والوں کو ان کا حوصلہ، اپنے مقصد کو پا لینے کا عزم اور مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت جھکنے اور رکنے نہیں دیتی۔ مشکل وقت میں خوابوں کو پورا کرنے، انہیں پا لینے کی لگن ہی انہیں آگے بڑھتے رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ حوصلہ اور ہمت بڑی کر لینے سے رکاوٹیں خود ہی چھوٹی ہو کر اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ التین آیت نمبر 4، ترجمہ: یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ وہ خالق و رازق، تمام جہانوں کا رب، جو اپنے عظیم کتاب قرآن مجید میں انسان کے بہترین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے کو ہم انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں جب رب کائنات نے انسان کو بتایا ہی بہترین ہے اور اسے تمام مخلوقات پر برتری بھی عطا کر رکھی ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنی آدم کے لیے رکاوٹوں کا راستہ نہ نکالے، اسے مایوس چھوڑ دے؟ ہم انسان اپنی تمام تر سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کو تردد نہیں کرتے کہ اصل قصوروار تو ہم خود ہیں، اور پھر ساری زندگی ناکامیوں کے رونے روتے گزار دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سوچ دی، عقل و شعور دیا، اس کے لیے زمین میں اپنی نعمتوں کو پھیلا دیا اور پھر بتایا کہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ انہیں یوں ہی نہیں ملی ہوتی، انہوں نے سخت محنت اور تگ و دو کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے اندر کامیاب ہونے کی تڑپ کو کبھی مرنے نہیں دیتے، حالات سے سمجھوتہ نہیں کر لیتے، خود کو مقدر کا لکھا سکھا پڑھا کر مطمئن نہیں کر لیتے۔ ان کی زندگی مسلسل محنت کا پیکر ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں۔
یا یہ کہ آپ بہت ذہین ہوں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں، آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، آپ اس سے کم پر کبھی سوچ نہ سکیں۔ جب تک ہمارے پاس آپشنز موجود ہوں ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے اور بننے کے سوا کوئی آپشن نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سخت سے سخت مشکل بھی آپ کو روک نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ 10 سالوں سے سیکھا ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی اپنی مرضی کے حالات اور ماحول نہیں مل سکتا۔ آپ کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو ٹکانا پڑتا ہے، ہر مشکل پر مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ جھک گئے، رک گئے اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا تو یہ یاد رکھیے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ دنیا بھر کی سکسیس سٹوریز اٹھا کر دیکھ لی، کبھی کسی کو کامیاب بننے کے لیے آئیڈیل حالات نہیں ملے، کامیابی کبھی کسی کو تھال میں سجا کر نہیں پیش کی گئی، سب کو حالات سے لڑنا پڑا، اور پھر ایسے لوگوں کو ان کی لگن اور مستقل مزاجی نے دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ آپ کسی بھی دوسرے شخص سے پوچھنے کے بجائے خود سے سوال کریں کہ کیا آپ مشکلات کے سامنے یوں ہتھیار ڈال کر خوش ہیں؟ آپ کو اپنے خوابوں کو پا لینے سے کسی چیز نے روک رکھا ہے؟ آخر ناکامی پر سمجھوتا کیوں کیا جائے؟ یقین کریں اگر آپ خود پر خوابوں کو پا لینے کی تڑپ جگانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اپنا مقصد حیات پا لینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کامیابی آپ سے چند قدم دور آپ کی ہمت، محنت، تڑپ اور لگن آزمانے کے لیے کھڑی ہے کہ سرکار تاج بنا دیتی ہے۔ میں نے زندگی سے بہت اہم سبق سیکھا ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کر کے اپنے تمام تر توجہ اور توانائی اپنے اس مقصد کو پا لینے کے لیے صرف کرتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر توانائی اور توجہ جس طرح مقصد کے حصول کے لیے صرف کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خود پر عدم اعتماد ہے۔ ناکامی کا خوف انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ ان کی سوچ اور توجہ کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے اور پھر ناکامی ان کا مقدر کہلاتی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ہر انسان اس لفظ کامیابی کو اپنی نظر اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ کسی کے لیے کامیابی سے مراد خوشحال زندگی بسر کرنا ہے تو کسی کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے تمام آسائشوں کا انتظام کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی شہرت پا لینے کا نام ہے اور کچھ کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھتے ہوئے پھلتے پھولتے دیکھنا کامیابی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے کامیابی آزادی کا دوسرا نام ہے۔ پریشان کن زندگی سے آزادی، خوف سے آزادی، ناکامیوں سے آزادی۔ میرے نزدیک کامیابی وہ اطمینان اور خوشی ہے جو آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پا لینے پر محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں مطمئن ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک، کامیابی کا خواب۔ کامیابی کا پہلا زینہ خواب ہے۔ انسان خواب دیکھنا شروع کرے، کامیابی کا خواب، کامیاب زندگی کا خواب، یہ خواب ہی ہیں جو آپ کو زندگی میں مقصد دیں گے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی یہی خواب دیں گے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھ سکیں گے۔ کامیابی کے لیے تگ و دو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور ہر مشکل آپ کو اپنی منزل کے آگے معمولی سی لگنے لگے گی۔ میرا مطالعہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے کامیابیاں اتفاقاً بائی چانس مل گئی ہوں۔ کبھی کسی کو بنا خواب دیکھے، بنا محنت کیے کامیابی نے سر پر تاج نہیں پہنایا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، اس کی آپ بیتی سن لیجئے، کوئی انٹرویو دیکھ لیجئے، ان کی تمام زندگی آپ کو محنت و مشقت کی عبارت ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کامیاب انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کوئی خواب دیکھا تھا اور پھر اس خواب کو پانے کے لیے کتنے جتن کیے، پاپڑ بیلے، محنت کی، مشکلات سے سیکھا، رکاوٹوں کے سامنے ڈٹے رہے، تو پھر کہیں جا کر سالہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، وہ لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ پروسیس سے گزر کر محنت و مشقت کی چکی میں پس کر ملا کرتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم اور قابل ذکر ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیابی کو دولت کی فراوانی سے منسلک کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ دولت وقتی طور پر شاید آپ کو اور آپ کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی لگ سکتی ہے، مگر ذرا سوچئے،
दौलत तो किसी भी घर बैठे बिना ख्वाब से जाए मेहनत किए प्राइज बॉन्ड निकलने या लॉटरी टिकट इनाम पर भी मिल सकती है। आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि यूं दौलत मिल जाने को कामयाबी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और कोई भी अक्ल व फहम रखने वाला इंसान ऐसे दौलतमंद शख्स को कामयाब नहीं कहेगा। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको बहुत से दौलतमंद लोग मिलेंगे, मगर इनमें से शायद ही कोई 5% ऐसे होंगे जो वाकईतन कामयाब भी होंगे। दौलतमंद और कामयाब हो जाने के फ़र्क को आप हमारे ही अपने माशरे की एक बेमिसाल और लाजवाल शख्सियत की ज़िंदगी से यूँ समझ लीजिए कि जनाब अब्दुल सत्तार एदी साहब, जिन्हें हमारी कौम अपना आइडियल मानती है, ज़रा गौर कीजिए कि वो कितने दौलतमंद थे, ये कितने खजानों के मालिक थे, आपका बैंक बैलेंस क्या था, आपका शुमार किन उम्रा में होता था। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा ये आइडियल हमारे ही तरह एक आम इंसान था, जिसमें इंसानियत के लिए, इनकी फलाह व बहबूद के लिए तड़प मौजूद थी। वो अपने माशरे के भूखे नंगे गरीब लोगों को छत देना चाहते थे, इनके लिए इज्जत की रोटी का ख्वाब देखा करते थे। इनकी यही खूबी इन्हें हम सब में मुमताज़ और कामयाब बना गई। मैं अक्सर सेमिनार्स और काउंसलिंग सेशंस और सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हुए कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों का ख्वाब, बड़ा अफसर बनने का ख्वाब दिखाने के बजाय कामयाबी का ख्वाब दिखाएं। मुझे मेरी माँ ने बचपन से ही कभी ये नहीं कहा था कि बेटा तुम बैंक में बड़े अफसर बनोगे या तुम बड़ा होकर कारोबार करोगे। वो हमेशा कहा करती थी कि पुत्र तुम बड़े इंसान बनोगे, पुत्र तुम सितारे हो, तुम रोशनी बनोगे। ये ख्वाब मेरी माँ ने मुझे बचपन से दिखाए। मैं इन्हें ख्वाबों को दिन रात देखते बड़ा हुआ और अपनी ज़िंदगी का मकसद और फिर इस मकसद को पाने के लिए कोशिश करता, कभी गिरता तो कभी बढ़ता रहा। मेरा दावा है कि कोई भी इंसान बिना ख्वाब देखे कामयाब नहीं हो सकता। ये ख्वाब इंसान को ज़िंदगी में मकसद और सिमत देते हैं। ख्वाबों की गैर मौजूदगी में कैसे कोई इंसान कामयाबी का पहला और बुनियादी जीना चढ़ सकता है। कामयाबी के पड़ते हैं जागती आंखों और खुले दिल से बड़े बड़े ख्वाब सजाने पड़ते हैं। ख्वाब हम में कामयाबी की वो तड़प पैदा कर देते हैं कि फिर जिसे हासिल किए बिना कोई चारा नहीं होता। अगर आप ख्वाब देखने और अपने अंदर कामयाबी की तड़प पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और रुकावट भी नहीं रोक सकती। बतौर एक पब्लिक फिगर मेरा बहुत से लोगों से मिलना जुलना और इनमें उठना बैठना रहता है। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ जिनके पास दौलत के नाम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। ख्वाबों में इतनी तड़प और कशिश है कि वो इन्हें हर मुश्किल में, हर रुकावट में बढ़ते रहने का हौसला दिए हुए हैं। ये लोग मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं कि जब हम इन सितारों को पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ देखेंगे। मैं समझता हूँ कि गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत की कमी है या जिसके पास ज़िंदगी बसर करने के लिए बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, बल्कि गरीब वो है जिसकी आंखों में ख्वाब नहीं है। जो इंसान ख्वाब ही ना देख सके, इससे ज़्यादा गरीब कोई कैसे हो सकता है। मुझे अफसोस है कि हमारे नौजवान जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्हें इस मुल्क को मिल्लत की बागडोर संभालनी है, वो आज अपनी ज़िंदगी का मकसद खो बैठे हैं। हमारे आज के नौजवानों की ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई गोल नहीं है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है ये देखकर कि हमारे अक्सर तालीमी इदारे अब तालीम के नाम पर कारोबार कर रहे हैं और तालीम के नाम पर ही महज डिग्रियां तकसीम की जाती हैं, और हमारे नौजवान तबका आज महज इन डिग्रियों के पीछे भागता नज़र आता है। आज हमारे माशरे में नज़र दौड़ाने पर आपको डिग्री याफ्ता अफराद का एक ना थमने वाला समंदर दिखाई देता था, जबकि इसमें से अक्सरियत तहजीब याफ्ता और शऊर याफ्ता होने के मानी समझने से भी कासिर है। हमारी कौम को तहजीब याफ्ता लोगों की ज़रूरत है, ऐसे बाशऊर अफराद की ज़रूरत है जो इस कौम को बुलंदियों पर ले जाएं, ना कि ऐसे डिग्री याफ्ता लोगों की जिनकी ज़िंदगी का मकसद सरकारी नौकरियों से ज़्यादा कुछ नहीं रहे। मेरा मानना है कि हम इस हवाले से जिस शशो पंच का शिकार हैं, इससे निकलने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएं और तमाम तालीमी इदारों में कामयाबी को बतौर मज़मून पढ़ाएं। ये खोखला निज़ाम माशरे में जिस तरह के अफराद और सोच पैदा कर रहा है, इसके बाद मुस्तकबिल में तरक्की और कामयाबी तो दूर, हमें मज़ीद भूख और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है।
ہمارے ہاں آج بھی ایسے بہت سے عظیم اساتذہ موجود ہیں جن کی زندگی اور تجربات اپنے آپ میں ایک کامل دستگاہ ہے۔ ایسے اساتذہ بچوں کو خواب دیکھنا سکھاتے ہیں، خوابوں کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایسے اساتذہ کو ان کا مقام دیں، انہیں تعلیمی اداروں میں اپنے تمام تر بہترین صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیں، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ان تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کا روشن مستقبل ہوں گے۔ میری زندگی میرے سامنے کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح ہے، جس کا ہر دن مجھے کسی قیمتی اثاثے، کسی پکے سبق کی طرح یاد ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اگست 1998 کا وہ ایک دن جب گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے بعد پہلے دن میں اسکول گیا تھا۔ ہمیں اس دن اپنے استاد جناب سعید صاحب کی نصیحت کی ہوئی حفیظ جالندری کی وہ نظم آج انہیں زبانی سنانی تھی۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شہدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا۔ میں پڑھ لکھ کر اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا۔ بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے۔ عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں، نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا، میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا، مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم سب نے یہ نظم خوب یاد کی تھی، اور اب وہ دن آ گیا تھا جب استاد محترم کو یہ نظم سنا کر ہر کوئی تعریف بٹورنا چاہتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور میری خوشی تو دگنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ نظم خوب اچھی طرح یاد کر رکھی تھی، اور دوسری خوشی یہ کہ اس دن مجھے ابو اسکول چھوڑنے آئے تھے اور جاتے ہوئے مجھے 2 روپے کا نیلا نوٹ تھما گئے تھے۔ میں نظم دہراتا دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ آج بریک میں اپنی پسند کی خوب چیزیں کھاؤں گا۔ استاد صاحب کی آمد پر میں اپنی سوچوں سے نکل کر اپنے تمام ہم جماعتوں کے ساتھ استاد صاحب کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سعید صاحب نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہم سب کی خیریت دریافت کی اور پھر باری باری سب سے نظم سننے لگے۔ ہم سب اپنے اپنے ٹاٹ پر بیٹھے جھوم جھوم کر نظم دہرانے میں مصروف تھے کہ اچانک میرا نام پکارے جانے پر میں چونکا۔ استاد صاحب نے مجھے نظم سننے کے لیے بلایا اور میں پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے سنانے لگا۔ نظم ختم ہوئی تو میں اپنے ٹاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ استاد صاحب نے مجھے آواز دے کر روکا، کندھوں پر تھپکی دی اور کہنے لگے کہ شاباش علی بیٹا، آپ نے بنا رکے بنا لڑکھڑائے بہت عمدہ طریقے سے نظم سنائی۔ شاباش بیٹے، آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، آپ پوری جماعت میں اول آئے ہو۔ اگر آپ بنا بھولے بنا لڑکھڑائے اس نظم پر عمل شروع کر دو تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ پورے پاکستان میں اول آؤ گے۔ وہ دن میری زندگی کے بہترین ایام میں سے ایک ہے۔ استاد سعید صاحب نے مجھے کامیابی کا خواب تھما دیا تھا، انہوں نے مجھے ایک عزم اور زندگی کا مقصد دے دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی، جس نے ان خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔